السلام علیکم لسنرس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج ہم نے حالم کے ایپیسوڈ نمبر 71 پڑھنی ہے، اور یہ لاسٹ چیپٹر ہے جس کا نام ہے سفید گھوڑے والی شہزادی۔ اور اس کے بعد فائنلی حالم ختم ہو جائے گا۔ تو چلیں پھر کہتے ہیں ایپیسوڈ کو سٹارٹ۔ وہ گلی 6 سال بھی کئی دفعہ بدلی ہوگی، لیکن تالیہ کو وہ آج بھی ویسی ہی لگی تھی۔ وہی گملے، وہی فرش، اور ذوالکفلی کے گھر کے سامنے بنے 2 اسٹیپ۔ وہ اس گلی میں داخل ہوئی اور چپتی نظروں سے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سارے آنسو اب تک سوکھ چکے تھے، اور ان میں سرد مہری در آئی تھی۔ مکان کے دروازے پہ زنجیر میں لپٹا تالا لگا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا اس گھر کو برسوں سے کسی نے نہیں کھولا۔ جامنی فراک والی لڑکی سینے پہ بازو لپیٹے چند لمحے تنفر سے اس مکان کو دیکھتی رہی۔ پھر وہ دروازے کے بنے اسٹیپ پہ بیٹھی، ہیٹ اتار کے سامنے رکھا اور اونچی آواز میں بولی، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں ذوالکفلی۔ گلی سنسان تھی، مغرب گہری ہو چکی تھی اور سارے پہ جامنی اندھیرا پھیلا تھا۔ بظاہر اس کے ارد گرد کوئی نہ تھا، لیکن تالیہ جانتی تھی کہ وہ کسی کونے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے گزرے اور گلی کے دوسرے کونے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زینوں پہ بیٹھی تالیہ نے چہرہ اس طرف موڑا۔ لمبی برساتی پہنے، سر پہ ہیٹ جمائے وہ اس کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا، اس کے چہرے کا ایک ایک نقش واضح ہوتا گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک آج بھی ویسی ہی تھی۔ جھریوں نے البتہ جلد کو کریلے کے کھول کی مانند کر دیا تھا، کڑوے کریلے جیسے۔ کلموں سے بال سفید ہوتے نظر آ رہے تھے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر ہیٹ والا سر جھکا کے اسے دیکھا اور مسکرا کے آبرو اچکائے۔ کیا چیز، شہزادی کو میرے غریب خانے پہ لے آئی آج؟ تالیہ نے گردن اٹھا کے اسے پتلیاں سکوڑ کے دیکھا۔ تم بھی عجیب آدمی ہو ذوالکفلی، وہ افسوس سے اسے دیکھ کے کہنے لگی۔ میں تم سے پہلی دفعہ تب ملی تھی جب میرے باپا زخمی تھے۔ تم نے مجھے ان کی دوا دی تھی، اس شرط پہ کہ ان کو تمہارے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ محبت کی بے بسی بھی عجیب ہوتی ہے، ساری شرطیں منوا لیتی ہے۔ تمہیں جوان خون چاہیے تھا اپنا ساحرانہ قوتوں کو بڑھانے کے لیے۔ جتنے لوگوں کو تم جادو سکھاؤ گے اتنی تمہاری طاقت بڑھے گی۔ میں نے ویمپیورا کی کتابوں میں پڑھا ہے اس بارے میں، اسی لیے تم نے مجھ سے میرا باپ لے لیا اور اس کو جادوگر بنا ڈالا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی۔ اگر تمہارا باپ جادوگر نہ ہوتا تو کیا وہ سارے ظلم نہ کرتا جو اس نے کیے پتری تالیہ؟ کسی ہنر کا سیکھنا انسان کی فطرت نہیں بدلتا۔ سانپ کی فطرت میں ڈس لینا ہے، وہ مسجد میں رہ کے بھی نہیں بدلتا۔ جیسے تم نہیں بدلے، وہ دنیا ہو یا یہ دنیا، تم نے ہر جگہ دوسروں کو دھوکے سکھائے۔ جادو بھی تو ایک دھوکہ ہے۔ تم اپنی دنیا میں جادوگر تھے، ہماری دنیا میں کون آرٹسٹ کہلائے؟ جب میں تمہیں بھلا چکی تھی تب تم مجھے یتیم خانے میں ملنے آئے اور تم نے مجھے پھر سے دھوکہ دیا، اپنی شناخت چھپا کے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ نہیں، مجھے یہ تاثر دے کر کہ یہ تم مجھے اڈاپٹ کرنے جا رہے ہو، پہلی دفعہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ مجھے ایک باپ، ایک گھر ملنے والا ہے۔ تالیہ نے ساری عمر کیا چاہا کہ اس کے سوا کہ اس کا کوئی گھر ہو، کوئی فیملی ہو، لیکن نہیں، برسوں بعد میں تمہیں دوبارہ ملی، تب بھی تم نے میرے ساتھ یہی کیا، مجھے ایک فریب کے پیچھے لگا دیا۔ کیا میں نے تمہیں بہروپیہ بنایا؟ یاد رکھو، تم میرے پاس آنے سے پہلے بھی چھوٹی موٹی چوریاں شروع کر چکی تھی۔ میں ولنریبل تھی۔ اس کی آواز اب سپاٹ نہیں رہی تھی، اس میں اداسیاں گھل گئی تھیں۔ میرے خواب ٹوٹے تھے، میرے پاس غربت میں گزارا کرنے کے سوا کوئی چوائس نہیں تھی۔ میں نے غلط فیصلہ کیا، لیکن تمہارے پاس بھی چوائس تھی، تالیہ کی روح کو بچا لینے کی۔ تم نے بھی درست فیصلہ نہیں کیا، تم نے مجھے فریب کاری کی دنیا میں گرنے دیا۔ میں نے ہمیشہ تمہارا خیال رکھا، تمہارے پیچھے تمہاری حفاظت کی۔ تم مشکل میں میرے پاس آتی تھیں اور تم نے کیا کیا؟ مجھے زہر دینا چاہا۔ دونوں اندھیر گلی میں آمنے سامنے موجود تھے۔ وہ ابھی تک بیٹھی تھی اور وہ کھڑا تھا۔ دونوں کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا۔ میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا، دھوکہ دیا تھا۔ میں تم سے چابی مانگنے کبھی نہ آتی اگر تم مجھے اس چابی کے چکر میں نہ پڑنے دیتے، تم مجھے میرا ماضی بھولے رہنے دیتے۔ بھولنا ایک نعمت تھی ذوالکفلی، تم نے میری نعمت مجھ سے چھن جانے دی، اور تم نے مجھ سے دھوکے سے چابی حاصل کر لی۔
میں نے کہا نا تمہیں دھوکے کی قیمت چکانی پڑے گی. تمہارے 6 برس ضائع ہو گئے تالیہ. اگر میرے 6 برس ضائع ہوئے تو تمہارے بھی یہ سال کسی اچھے کام کو کرنے میں نہیں گزرے. اب میری بات سنو جادوگر. انسان کا جو وقت کسی اچھے کام میں نہ گزرے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے وہ گزارا ہی نہیں. بورنگ روٹین میں رہنے والوں کو اسی لیے لگتا ہے کہ وقت تیزی سے گزر گیا. وقت صرف ان کا ضائع نہیں ہوتا جو روشنی کے سفر پہ نکلتے ہیں. تالیہ کا افسوس نہیں ہے کہ اس کے سال ضائع ہوئے. تالیہ کو تم سے چابی حاصل کرنے پہ بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہے. تو پھر یہاں کیوں آئی ہو؟ یہ کہنے کہ میرا تمہارا حساب برابر ہو چکا ہے، بلکہ تمہارے گناہ زیادہ ہی ہوں گے. پھر فاتح کے پیچھے میشا کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذوالکفلی کے ابرو اچنبے سے بھیجے. میں سمجھا نہیں. کون میشا؟ وہ حیران ہوا تھا. تالیہ نے افسوس سے سر جھٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی. وہ اسٹیپ پہ کھڑی اسے قدریں اونچی لگ رہی تھی. تمہاری زبان 2 کاموں میں ماہر ہے، جادو اور جھوٹ. لیکن تالیہ کو سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا آتا ہے. تم نے اس عورت کو میرے سانچے پہ تخلیق کیا اور فاتح کی زندگی میں داخل کیا. صرف تم جانتے تھے ہمارے دونوں زمانوں کی باتوں کے بارے میں، سیاہ گھوڑے اور جانے کیا کچھ. تم فاتح کو نقصان پہنچا کے تالیہ سے بدلہ لینا چاہتے ہو. نہیں پتری تالیہ، وہ الجھن بھری برہمی سے بولا. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. میں کسی میشا تاج کو نہیں جانتا، نہ مجھے کسی کو یوں بھیجنے کی ضرورت ہے. میرا آنا تم سے تھا، وان فاتح سے نہیں. وہ تلخی سے بولا. تم میرے تنفر میں اتنی اندھی ہو چکی ہو کہ اپنے اصل دشمن کو ڈھونڈنے کے بجائے میں تمہارے جھوٹ سننے نہیں آئی، یہ بتانے آئی ہوں کہ اگر. وہ ایک قدم نیچے اتری اور اس کے مقابل کھڑے ہو کے اس کی آنکھوں میں جھانکا. اگر تم نے فاتح کو نقصان پہنچایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی. تم؟ وہ استہزائیہ مسکرایا. تم کسی کی جان نہیں لے سکتی کیونکہ میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا. ذوالکفلی تلخی سے مسکرایا. تم نے الف لیلا کہانیاں پڑھی ہیں پتری تالیہ؟ ان میں ایک شہزادی ہوتی ہے جس کو اگر کوئی زہر دے ڈالے یا کسی ٹاور میں قید کر دے یا سوتیلی ماں اس پہ ظلم کرے تو اسے بچانے ایک شہزادہ آتا ہے سفید گھوڑے پہ، اور وہ اس کہانی کے سارے کرداروں کو ان کے غموں سے نکال لیتا ہے. تم بھی اپنی کہانی کی وہی سیویئر ہو، سفید گھوڑے والی شہزادی، اپنا سیاہ ماضی سے تائب ہو کے اچھائی کے سفید راستے پہ چلنے والی. اور سفید گھوڑے والی شہزادیاں کسی کی جان نہیں لے سکتی. وہ کہہ رہا تھا اور تالیہ اسے چپتی نظروں سے دیکھتی گئی. پھر اس کے کان کے قریب چہرہ جھکا کے بولی. ذوالکفلی. اس کی آواز سرگوشی سے بھی ہلکی تھی. سفید گھوڑے والی شہزادیوں کا زمانہ گزر چکا ہے. پھر وہ اپنا ہیٹ لیے آگے بڑھ گئی. ذوالکفلی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھتا رہا. اگلی صبح اور اگلی دوپہر یوں گزر گئی کہ پتہ ہی نہ چلا. پترا جایا کہ آسمان پر سرے شام ہی سیاہ بادل اکٹھے ہونے لگے. ان کی گرجنے کی آوازیں اونچے محلوں میں رہنے والوں کو اپنے آرام دہ لیونگ رومز میں بھی واضح سنائی دے رہی تھیں. آج رات بارش کھل کے برسنی تھی، یہ طے تھا. وان فاتح کی رہائش گاہ بھی بار بار بجلی کی چمک سے روشن ہوتی، پھر اندھیرا چھا جاتا. اندر اسٹڈی میں وہ اپنی مرکزی کرسی پہ بیٹھا تھا اور سامنے بیٹھے سکندر اور جولیانا کو دھیمے لہجے میں بتا رہا تھا. اسے سن کے جولیانا نے کوئی تاثر نہیں دیا، البتہ سکندر بدک کے کھڑا ہوا. کیا مطلب؟ اس نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا. تالیہ مراد ہمارے گھر آ رہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ڈنر کرے گی. تالیہ فیملی ہے سکندر. تالیہ فیملی نہیں ہے. وہ دبا دبا سا گھرایا. اس کے نو عمر چہرے پہ غصہ سرخی پھیلا رہا تھا. سکندر، وہ اتنے ہی تحمل سے بولا، وہ ہر برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تھی. یہ اس کا برا وقت ہے. اس پہ ایک غلط الزام لگا ہے، ہم اس کو اکیلا کیسے چھوڑ دیں؟ ڈیڈ، آپ کو کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ اس نے ہماری ماں کا قتل کیا ہے. سارا میڈیا یہی کہہ رہا ہے. میڈیا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ایک برا حکمران ہوں. کیا تم ان باتوں کا بھی یقین کر لیتے ہو؟ اس کے انداز میں اب برہمی دھرائی. سکندر چپ ہو گیا. فاتح نے جولیانا کی طرف چہرہ موڑا. کیا تم نے سکندر کو نہیں بتایا؟ سکندر نے چونک کے اسے دیکھا. کیا؟ جولیانا کنکاری پھر سکندر کی طرف دیکھا. ڈیڈ ہی کہہ رہے ہیں
تالیہ نے ماما کا قتل نہیں کیا تھا۔ جو کیک وہ بھیجتی تھی وہ میں نے خود دیکھے تھے، ان پہ آئسنگ نہیں ہوتی تھی اور زہر آئسنگ میں تھا، کیک میں نہیں۔ آئسنگ کوئی بعد میں چھڑکتا تھا۔ سکندر چند لمحے الجھن سے اس کا چہرہ دیکھتے رہا، پھر فاتح کی طرف رخ کیا۔ کون؟ دیکھو سکندر، تمہاری ماما کے ایک پرانے ملازم کا آج سراغ ملا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تالیہ بے گناہ ہے، وہ گواہی دے گا اور تالیہ بری ہو جائے گی، یہ اتنا سمپل ہے۔ سکندر نے دونوں آبرو سوالیہ انداز میں اٹھائے۔ یعنی تالیہ مراد بے قصور ہے اور اصل گواہ سامنے آنے والا ہے؟ ہاں، میں جولیانا نہیں ہوں ڈیڈ جو میں اس بات کا یقین کر لوں گا۔ وہ ایک دم پھنکارا۔ یہ تالیہ مراد کی کہانیوں میں سے ایک ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ کسی کو بھی خرید سکتی ہے۔ سکندر، فاتح نے گہری سانس لے کر اس کو پکارا، اس نے میری ماں کا قتل کیا ہے، میں بس یہ جانتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں تمیز سے اس ڈنر میں بیٹھوں تو میں بیٹھ جاؤں گا، میں اس کو برداشت کر لوں گا، لیکن آپ مجھ سے یہ امید نہ رکھیں کہ میں اس کہانی میں آؤں گا۔ وہ پیر پٹک کے اٹھا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ بادل زور سے گرجے اور کھڑکیوں کے باہر بجلی چمکی۔ اگلی ہی پل سیاہی پھر سے چھا گئی۔ فاتح نے افسوس سے اس کو جاتے دیکھا۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ اب تالیہ کو نہیں بلائیں گے؟ جولیانا نے تذبذب سے پوچھا۔ ظاہر ہے میں اسے بلاؤں گا، تالیہ فیملی ہے اور ہمارے گھر میں اس کی جگہ ہمیشہ رہے گی۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتے اٹھا تو جولیانا مسکرا دی۔ مجھے تالیہ مراد تھوڑی بہت یاد ہے، مجھے وہ ہمیشہ اچھی لگتی تھی۔ وہ سادگی سے بولی تو فاتح مسکرا دیا۔ ادھر سکندر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے غصے سے اندر داخل ہوا تو دیکھا اسٹڈی چیئر پہ اشر ریلیکس انداز میں بیٹھا ہے، جینس پہ جرسی شرٹ پہنے وہ ہاتھ میں سکندر کی گیند گھما رہا ہے۔ سکندر نے دروازہ بند کیا اور بگڑے تاثرات کے ساتھ بیڈ کے کنارے بیٹھا، کشن کو ٹھوکر ماری۔ تو یہ سچ ہے، تالیہ مراد آج ہمارے ساتھ ڈنر کرے گی؟ اشر گیند کو دیکھتے ہوئے بولا تو سکندر نے اسے گھورا۔ ڈیڈ کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ وہ ان کا بلائنڈ اسپاٹ ہے، تم اسے نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اس نے گیند رکھی اور سنجیدہ آواز میں اسے سمجھانے لگا۔ تمہارے ڈیڈ زندگی کے اس حصے میں بہت اکیلے ہیں، ان کو تالیہ کی صورت میں لائف پارٹنر مل رہا ہے اور اس میں کوئی برائی نہ ہوتی اگر وہ کاکا کا قتل نہ کر چکی ہوتی۔ آپ سارا وقت مجھے یہی بولتے رہتے، ڈیڈ کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ اسے چھو کے بولا۔ اشر نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے۔ تمہارے ڈیڈ سمجھانے کی حدود سے نکل گئے ہیں، یہ لڑکی خطرناک ہے سکندر، یہ تمہارے ڈیڈ کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی زندگی میں داخل ہوئی ہے، میں بتا رہا ہوں، اب تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ افسوس سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا، ورنہ تم ہر دوسری شام اس کے ساتھ ہی میز پہ ڈنر کرنے پہ مجبور ہوگے۔ اشر چلا گیا اور سکندر دروازے کو گھورتا رہا۔ جس وقت دھاتن اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، لیونگ روم کی کھڑکیوں کے باہر شام اترتی دکھائی دے رہی تھی، بجلی وقفے وقفے سے چمک رہی تھی۔ دروازے کا کمبینیشن کوڈ اسے معلوم تھا، تالیہ نے پہلے اسے بتا رکھا تھا۔ وہ اندر آئی، اپنا بیگ صوفے پہ ڈالا، تالیہ کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، پھر دیکھا بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ تالیہ، تال! وہ جو مگن سے پکارتے اندر آ رہی تھی، چوکھٹ پہ ٹٹک کے رک گئی۔ تالیہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی تھی، مرر کی سفید وینٹی لائٹس روشن تھیں، ان کی تیز روشنی میں وہ کوئی سفید مورت لگ رہی تھی۔ وہ بالوں کے جوڑے میں پنیں لگا رہی تھی، آواز پہ پلٹی، اسے دیکھ کے داتن متحیر رہ گئی۔ وہ سفید اور سلور انڈین ساڑی میں ملبوس تھی، ساڑی کے آستین کلاہیوں سے ذرا پیچھے تک آتے تھے، بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنائے، چھوٹی گھنگریالی لٹیں گالوں پہ گرائے، وہ گہرا کاجل لگائے تیار تھی، گردن میں ہیروں کا نازک نیکلس پہن رکھا تھا اور کانوں میں سرخ یاقوت جوڑے بندے تھے۔ دھاتن کو دیکھ کے وہ اداسی سے مسکرائی۔ تم کتنی حسین لگ رہی ہو تالیہ، پتلی ہو کے تم بھی اچھی لگتی ہو۔ وہ مسکرا کے آئینے کی طرف مڑ گئی، پھر برش پہ ذرا سا پاؤڈر اٹھایا اور گال کی اونچی ہڈی پہ پھیرنے لگی۔ تم فاتح کے گھر جا رہی ہو؟ داتن آہستہ سے اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی۔ تم نے میشا کو چیک کیا؟ ہاں، داتن کی آواز میں مایوسی تھی۔ سوری تالیہ، لیکن اس کے بارے میں کوئی قابل گرفت بات معلوم نہیں ہوئی۔ وہ وہی ہے جو وہ خود کو کہہ رہی ہے، ایک سنگل مدر، ایک فوٹوگرافر اور ٹیچر، لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ تم نے ٹھیک سے دیکھا نہیں ہوگا، اس کے فائنینشیلز، اس کا شناختی کارڈ،
تالیہ کے ماتھے پہ بھر پڑے۔ سب چیک کیا ہے، سب صاف ہے، وہ ایک سادہ اور بے گناہ عورت ہے، وہ کوئی کون وومن نہیں ہے۔ تالیہ اس کی طرف گھومی اور سنجیدگی سے بولی، وہ بہت ہوشیار ہے، دوبارہ چیک کرو، کچھ مل جائے گا۔ داتا نے ملال سے اسے دیکھا اور گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ تالیہ نے برس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ تالیہ، تمہارے پاس میشا کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، کیا فاتح تمہارا یقین کرے گا؟ تالیہ نے جواب نہیں دیا، وہ باہر نکل گئی، شاید اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ دھیان سے جانا تالیہ، آج موسم خراب ہے۔ مگر تالیہ نے نہیں سنا تھا، وہ سننے کی حدود سے باہر تھی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ سری پردھانہ جیسی نہ تھی، بس ایک بڑا سا بنگلہ تھا جس کے چاروں اطراف وسیع و عریض لان بنا تھا۔ فرنٹ پہ ایک نیلا تالا بھی تھا جس کے ساتھ اس وقت ایک کرسی رکھی تھی اور وان فاتح بیٹھا تھا اس پہ۔ وہ سفید شرٹ کے آستین پیچھے موڑے، ٹیک لگائے سے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ جب کار اندر داخل ہوئی، وہ مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سیدھی اس کی طرف آئی تھی، تھوڑی سی نروس، تھوڑی سی خوش۔ وہ ملی جلی کیفیت کا شکار لگتی تھی۔ سفید ساڑی میں ملبوس وہ اس سیاہ رات میں دمک رہی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، چند قدم وہ قریب آئے، یہاں تک کہ دونوں سوئمنگ پول کے کنارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رکے۔ خوش آمدید، مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئیں۔ وہ اسے دیکھ کے گہری سانس لے کر بولا۔ تالیہ نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو شک تھا میرے آنے پہ؟ شک نہیں تھا، ڈر تھا۔ لیکن آپ نے ہی کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو انلف کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ مسکرائی، اس کے گال پہ ننھا سا گڑھا بنا، اس کے کانوں کے سرخ یاقوت چمکے۔ تالاب کی سطح پہ پڑتی روشنی تالیہ کے چہرے سے ٹکرا کے اسے مزید روشن بنا رہی تھی۔ ویسے ریکارڈ کے لیے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کن لوگوں کی بات کر رہے تھے آپ؟ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ میں تمہاری بات کر رہا تھا، تالیہ مراد کی، جسے انلف کرنا آسان ہے نہ بھلانا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی ہتھیلیاں نم ہو رہی ہیں، لیکن بظاہر وہ مسکراتی رہی۔ وسط لان کے وہ دونوں چمکتے ہوئے پول کے کنارے کھڑے تھے، آسمان کے تاروں اور پول کے پانی سے بالکل بے نیاز۔ کیا آپ واقعی مجھے بھول نہیں پائے؟ اس کی آواز میں نمی در آئی، آنکھیں فاتح پہ جمی تھیں۔ تالیہ، تمہیں کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ میں تو کبھی نہیں۔ وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا۔ ہم نے اپنی دنیا میں 11 دن ایک دوسرے کو جانا تھا، پھر ہم 4 ماہ کے لیے قدیم علاقے چلے گئے تھے، پھر اپنی دنیا میں ہم 6 ماہ کے لیے واپس آئے، اور پھر 1 ماہ ہم نے قدیم علاقے میں گزارا۔ اس نے فاتح کا فقرہ مکمل کیا۔ ہاں، اور کل ملا کے کتنا ہوا؟ 1 برس بھی نہیں، اس نے انگلیوں پہ گنا۔ میں تمہاری زندگی میں 1 برس رہا تھا، شاید تم میری زندگی میں اس کے بعد بھی 6 برس رہی ہو۔ میں نے ایک لمبا عرصہ تالیہ مراد کی یاد میں گزارا ہے۔ میں تمہیں کئی دفعہ کھو چکا، اب کی بار میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ وہ ٹھہرا، تالیہ کا سانس رک گیا۔ کیا ہم پھر سے شروع کر سکتے ہیں؟ غلام اور شہزادے کی حیثیت سے، یا سلطان ساس اور راجہ کی بیٹی بن کے، یا پھر باس اور ان کی باڈی وومن؟ وہ بظاہر مسکرا کے بولی، البتہ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کا چہرہ دہکنے لگا تھا۔ نہیں، ایک فیملی بن کے۔ وہ اپنائیت سے بولا، تم میری فیملی ہو تالیہ۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ رشتہ ہم نے مجبوری میں جوڑا تھا، 6 برس گزر چکے ہیں، تمہارے اوپر کیس چل رہا ہے اور میں پردھان منتری ہوں، لیکن اس نے گہری سانس لی، ہماری کہانی ان چیزوں سے بالا تر رہی ہے، ہم نے زمانوں کا سفر ایک ساتھ کیا ہے۔ تم نہیں تھی تو الگ بات تھی، لیکن اب تم آ گئی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ کہیں جاؤ۔ تالیہ کے گلے میں آنسوں کا گولا اٹکنے لگا، آنکھوں میں گلابی پن در آیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ تم کہیں نہ جاؤ، یہیں رہو میرے ساتھ، میرے گھر کا حصہ بن کے۔ کیا ہم ہر چیز دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں؟ وہ بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں ایک ڈر سا تھا اور وہ یہ محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا ڈر ہے؟ ہاں، اس نے اعتراف کیا، مجھے 6 برس اس بات کا خوف رہا ہے کہ تم کہیں چھپ گئی اور ایک دن اچانک سے مجھے ڈاک میں ڈائیورس پیپرز بھیجوا دو گی، اور مجھے تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہیں سائن کرنا پڑے گا، اور میں ایک دفعہ پھر تمہیں کھو دوں گا۔ اس کے انداز میں بے چارگی تھی، اپنائیت تھی۔ وہ ایک دم پرسکون سی ہو کے ہنس دی، اس کے سارے وہمے، سارے خدشات جیسے دور بھاگ گئے۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی،
یعنی تم میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو؟ تالیہ جواب میں کچھ کہنے لگی، لیکن میرے فاتح کے رقب میں اس نے دیکھا پول کے دوسرے کنارے پہ ایک ہرن کھڑا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کی سفید جلد چمک رہی تھی۔ وہ اپنی سبز آنکھوں سے تالیہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ تالیہ؟ وہ چونکی، پھر مسکرا دی۔ میں آپ کو اپنا جواب ڈنر کے اختتام پہ دوں گی۔ اوکے۔ فاتح مسکرا دیا۔ آؤ میں تمہیں اپنے بچوں سے ملواتا ہوں۔ تالیہ نے اس طرف نظریں موڑیں۔ اب وہ ہرن وہاں نہیں تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور فاتح کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ سیاہ آسمان اپنے پروں پہ ستارے پھیلائے ان کو خاموشی سے اوپر سے دیکھتا رہا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اب بنگلے کی عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ وہ آپس میں کچھ کہہ بھی رہے تھے۔ کسی بات پہ فاتح ہلکا سا ہنسا بھی تھا۔ سکندر نے کھڑکی سے یہ منظر ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ اس کی رنگت سیاہ پڑ رہی تھی اور ماتھے پہ بل تھے۔ ایڈم بن محمد کا اسٹڈی روم شام ہوتے ہی سفید روشنی سے جگمگا اٹھا تھا۔ کھڑکی کے شیشوں سے باہر پھیلتا جامنی اندھیرا دکھائی اور گرجتے بادل سنائی دے رہے تھے۔ اسٹڈی ٹیبل پہ کھلے لیپ ٹاپ، فونز اور فائلیں بے ترتیبی سے پڑی تھیں۔ احمد نظام ایک لمبی گفتگو کے بعد اب کھڑے ہو رہے تھے۔ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھ اٹھتے تھکے تھکے سے ایڈم سے پوچھا، کیا وان فاتح نہیں جانتے کہ یہ شخص کہاں رہتا ہے جو مسز اسرا کے ساتھ جیولرز پہ گیا تھا؟ نہیں، انہوں نے میری ای میل کے جواب میں بس اتنا بتایا کہ وہ ایک زمانے میں اسرا کے والد کا ملازم تھا۔ اس کا نام سرمد ہے۔ اس کو کئی دفعہ انہوں نے اپنے گھر آتے دیکھا، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ اسرا کی موت کے بعد وہ کبھی نہیں آیا۔ میں نے چند لوگوں کو کہہ رکھا ہے، اگر وہ آدمی ملک سے فرار نہ ہو گیا تو جلد ہمارے سامنے ہوگا۔ تالیہ مراد کی بے گناہی صرف وہی ثابت کر سکتا ہے۔ وہ امید سے کہہ رہے تھے۔ ایڈم اداسی سے مسکرا دیا اور کندھے اچکا دیے۔ وہ اپنے تئیں سب کچھ کر چکے تھے۔ وہ رخصت ہو گئے تو وہ دروازہ بند کر کے لیونگ روم میں آیا۔ اس کا اپارٹمنٹ بالکل خاموش تھا۔ دیواریں، فرنیچر، ٹی وی کی بجھی اسکرین۔ وہ جب بھی اکیلا ہوتا یوں لگتا یہ ساری چیزیں تھوڑی تلے ہتھیلی جمائی فرصت سے اسے دیکھ رہی ہیں، اس پہ طنز کر رہی ہیں۔ وہ صوفے پہ بیٹھا اور پیر میز پہ رکھ لے، پھر گردن پیچھے ٹکا کے خاموشی سے چھت کو دیکھنے لگا۔ تالیہ کے بعد اس نے کبھی دوست نہیں بنائے تھے۔ دوست قسمت سے ملتے ہیں، جس کو نہیں ملتے اس کو نہیں ملتے۔ دوست سے قریب قریب کوئی رشتہ مل بھی جائے تو بھی وہ دوست نہیں ہوتا۔ اس وقت اسے ایک دوست کی ضرورت تھی، اور اس ساری دولت، شہرت اور عزت کے باوجود ایڈم بن محمد جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی دوست نہیں تھا جس سے وہ دل کی بات کہہ سکے، جو اسے جج نہ کرے، جس کے ساتھ وہ خود کو آرام دہ محسوس کرے۔ گھنٹی بجی تو اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کے دروازے تک آیا۔ انٹر کام اسکرین کو دیکھنے کی زحمت بھی محسوس نہ کی۔ وہ جانتا تھا احمد نظام واپس آئے ہوں گے، یقیناً وہ کچھ بھول گئے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر وہ اگلا سانس لینا بھول گیا۔ پہلے آبرو تعجب سے کرتے ہوئے، پھر بے یقینی سے آنکھیں پھیلی۔ داتن؟ اس کے ہونٹوں سے بے آواز نکلا۔ کیسے ہو رائٹر؟ ریحانہ صابری مسکرائی۔ وہ ویسی ہی تھی، وہی بال، وہی مسکراتا چہرہ، وہی بے نیاز انداز، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بالکل بھی ویسی نہیں تھی۔ آپ کیسے اتنے عرصے بعد؟ ششتر سے ایڈم نے چوکھٹ چھوڑ دی۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ اسے روک بھی نہ سکا، وہ اتنا شل تھا۔ میں نے سوچا تمہاری یادداشت واپس آ جائے، پھر آؤں گی۔ وہ طنزیہ کہتے ہوئے صوفے پہ بیٹھی۔ وہ متحیر سا اسے پیچھے دیکھتا چلا آیا۔ میری یادداشت؟ لمحے بھر کو اسے بھول ہی گیا تھا، پھر سر جھٹکا۔ وہ تو بس وہ تو بس اپنے دوستوں کو خود سے دور رکھنے کا بہانہ تھا۔ اگر تم نے وہ سب نہ کیا ہوتا تو میں بہت پہلے آ جاتی۔ غرض سے تمہارا کتنا کما لیتے ہو؟ اب وہ گردن موڑ کے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ وزن کم ہوا تھا، عادتیں نہیں بدلی تھیں۔ ایڈم ایک دم ہنس دیا۔ جیسے آپ اب تک میرے بینک اکاؤنٹس کو کنگال نہیں چکی ہوں گی۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی، تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ میرے دوست کتنے دولت مند ہیں۔ آپ میری دولت کی لالچ بھی یہاں نہیں آئی ہیں داتن، آپ میرے لیے آئی ہیں۔ وہ مسکرا کے اس کے سامنے بیٹھا۔ اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میں کتنا خوش ہوں۔ کچھ دیر پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں خود میں کتنا اکیلا ہوں، لیکن نہیں۔ اچھا وہی تو اتنے سال میں نے جھوٹے دوست نہیں بنائے۔ انسان کے دوست کم ہوں تو وہ ایک نعمت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ وہ اتنی صاف گوئی سے کہہ رہا تھا کہ داتا نے آبرو اچکا کے اسے دیکھا۔ تم نے سچ بولنا نہیں چھوڑا ایڈم بن محمد۔ میں سمجھی تھی اب
اب تک اس دنیا سے کچھ سیکھ چکے ہوگے۔ اور ایڈم بے اختیار ہنس دیا۔ ایک عرصے بعد اس کے سامنے کوئی آیا تھا جس کے لیے وہ ایک سیلیبریٹی نہیں تھا۔ تالیہ کی بات اور تھی، لیکن داتن کے لیے ایک برابر کا دوست تھا۔ سکندر ان دونوں کو آتے دیکھ کے اندر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ملازم اسے بلانے آیا تو وہ تیوریاں چڑھائے باہر آیا۔ تالیہ اس وقت لاؤنج کے ایک سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی، دوسرے پہ فاتح بیٹھا تھا۔ وہ مسکرا کے سامنے بیٹھی جولیانا کو تالیہ کے بارے میں بتا رہا تھا، جن دنوں وہ وان فاتح کی چیف آف سٹاف تھی اور کس طرح وہ ہر کرائسس میں کوئی نہ کوئی حل نکال لیتی تھی۔ جولیانا مسکرا کے سن رہی تھی، اس کے انداز سے تالیہ کا اعتماد بڑھ رہا تھا، اور تب اس نے سکندر کو آتے دیکھا۔ اس نے مسکرا کے سر کے خندم سے سکندر کو گڈ ایوننگ بولا۔ وہ بظاہر ایک 18-19 برس کا لڑکا تھا، لیکن اس کے ماتھے کے بل اتنے پکے تھے کہ تالیہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ اس نے فوراً فاتح کو دیکھا۔ فاتح نے سکندر کے انداز کو دیکھ لیا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ بہت وقار سے اس کو نظر انداز کر گیا تھا۔ لاؤنج میں ایک دم تناؤ کی سی کیفیت در آئی۔ ایسے میں جولیانا نے فضا کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیں۔ مجھے تھوڑا تھوڑا آپ کا ہمارے گھر میں آنا یاد ہے۔ وہ آگے ہو کے بیٹھی، ہاتھ باہم ملائے قدرے شرما کے بولی۔ مجھے بھی یاد ہے، سکندر سرد سا بولا، بالخصوص جب آپ مما کے انتقال والے دن آئی تھیں۔ شور کی آواز سارے گھر نے سنی تھی۔ تالیہ کی رنگت زرد ہوئی۔ اس نے فاتح کو دیکھا، اس کے ماتھے پہ شکن در آئی تھی، مگر سکندر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ تالیہ کی طرف متوجہ تھا۔ ویسے آپ اتنے سال کہاں تھیں؟ لہجہ بالکل ٹھنڈا اور سپاٹ تھا۔ میں جہاں تھی اپنی مرضی سے نہیں تھی، وہ مدھم سا مسکرا کے بولی۔ اس عورت میں ایک مقناطیسی قوت تھی۔ وہ دیکھتی تھی تو سامنے والا خود بخود سب بھول کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا، لیکن سکندر کی آنکھوں کی چبھن غائب نہیں ہوئی۔ میں نے سنا ہے آپ نے میری ماما کے سارے نوادرات بیچ دیے ہیں۔ ہاں، وہ مجھ سے بہتر کلیکٹرز کی ملکیت ہے۔ میں ان کی حفاظت ایسے نہیں کر سکتی جیسے وہ کریں گے۔ ماحول کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ فاتح خاموشی سے ان دونوں کو بات کرتے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ کھنکے اسے دیکھتی منتظر تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ٹوکے، لیکن اسے مداخلت نہیں کی۔ بہت مہنگے بکے ہوں گے وہ۔ سکندر کا انداز عجیب تھا۔ بہت۔ اس کی مسکراہٹ اب بالکل غائب ہو چکی تھی۔ آپ خوش ہوں گی؟ میں کورٹ میں ایک کیس کا سامنا کر رہی ہوں، ابھی خوشی منانے کا وقت نہیں ملا، وہ اسپاٹ انداز میں بولی۔ وہ جس طرح صوفے کے کنارے بیٹھی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شدید غیر آرام دہ محسوس کر رہی ہے۔ معلوم نہیں آپ کی کب اس سے جان چھوٹے گی۔ سکندر کے کچھ بولنے سے پہلے جولیانا تیزی سے بولی، گویا تناؤ کم کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ چھوٹ جائے گی، فاتح نے اسی اطمینان سے کہا۔ ویسے بھی تالیہ ہمت نہیں ہارا کرتی۔ تالیہ پھیکا سا مسکرا دی۔ اس کی شام بد مزہ ہو چکی تھی۔ میں نے تالیہ کو اس لیے انوائٹ کیا ہے کیونکہ فاتح اسی نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، تالیہ ہمارے لیے فیملی ہے، اور میں تالیہ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس گھر میں اس کے لیے جگہ ہمیشہ رہے گی۔ سکندر نے محض کندھے اچکا دیے۔ جولیانا نے مسکرا کے سر ہلا دیا، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آتی ہوں۔ ان کا وہیں چھوڑ کے جولیانا وہاں سے نکلی اور راہداری کی طرف چلی آئی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا تو میشا کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ بالوں کو ہیئر بینڈ میں باندھتے ہوئے مسکرا کے بولی، آؤ جولی۔ ایمی سو گئی؟ جولی نے پیچھے سے کمرے میں جھانکا۔ میشا نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ ہاں، کیوں؟ کوئی کام تھا؟ آپ باہر آئے نا، تالیہ آئی ہے۔ پھر وہ ہچکچائی۔ مجھے تالیہ کے آنے پہ کیسا فیل کرنا چاہیے؟ مطلب؟ مجھے لگتا ہے تالیہ اور ڈیڈ شادی کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے والد سنگل ہوں اور آپ کو کسی لڑکی سے ملوائیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے نا؟ کیا تم خوش ہو؟ میشا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جولیانا نے اس کے ہاتھ تھامے اور الجھن سے پوچھا، کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ ہاں جولی، تمہیں ایک اچھی لڑکی کی طرح نہ صرف خوش ہونا چاہیے بلکہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ دیکھو، میں ایک سنگل پیرنٹ ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ سنگل پیرنٹ ہونا کیسا ہوتا ہے۔ تمہاری ماما کی ڈیتھ کو بھی اتنے سال ہو گئے ہیں، تمہیں ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ ہاں، مجھے خوش ہونا چاہیے۔ ویسے بھی تالیہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ جولیانا کھل کے مسکرا دی۔ اور اگر ڈیڈ اس کے ساتھ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ اس کے پیچھے لاؤنج میں تناؤ کی کیفیت ویسے ہی برقرار تھی، پر سکندر نے ایک دفعہ پھر سامنے بیٹھی تالیہ کو مخاطب کیا۔
فاتح نے بات کا آغاز پھر سے کرنا چاہا تو سکندر نے اچانک سے بات کاٹی۔ ویسے آپ اس سے پہلے کیا کرتی تھیں؟ سکندر، وان فاتح کا ضبط اب جواب دے گیا تھا۔ اس نے برہمی سے اسے تنبیہ کی۔ میں نے صرف ان کی جاب پوچھی ہے، وہ شانے اچکا کے بولا۔ تالیہ مسکرائی۔ اب کہ یہ مسکراہٹ مصنوعی نہیں تھی، تلخ تھی۔ وہی کرتی تھی جس کے بارے میں اشر نے تمہیں بتایا ہوگا، اور یقیناً بہت کچھ بتایا ہوگا۔ اب کہ فاتح نے قدرے تعجب بڑی ناراضگی سے تالیہ کو دیکھا۔ تالیہ، کیا ہم کسی اور موضوع پہ بات نہیں کر سکتے؟ مگر مجھے لگ رہا ہے کہ سکندر کو مجھ سے بہت سوال پوچھنا، آپ اسے پوچھنے دیں۔ اس کا لہجہ اب کے زخمی تھا۔ سکندر نے ایک ناراض نگاہ باپ پہ ڈالی، پھر کچھ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تالیہ نے گلہ آمیز نظروں سے فاتح کو دیکھا۔ آپ نے کہا تھا آپ کے گھر میں میرے لیے جگہ ہے۔ کچھ دیر پہلے کی چمکیلی رات کا فسوں اب تک غائب ہو چکا تھا۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں۔ وہ آگے ہو کے بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے تالیہ کو دیکھا۔ میری زندگی میں تمہاری جگہ کا تعین میں نے کرنا ہے، میرے بچوں نے نہیں۔ ہمیں اپنے فیصلے کسی دوسرے کے مطابق نہیں بدلنی ہوتے، دوسروں کو ان کے فیصلوں کے مطابق خود کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ وہ کچھ کہنے لگی لیکن خاموش ہونا پڑا۔ راہداری سے میشا اور جولیانا چلتی آ رہی تھی۔ تالیہ، آپ کو یہاں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ میشا گرم جوشی سے اس کے قریب آئی۔ تالیہ نے اسمارٹ نظروں سے اسے دیکھا اور محض سر کے خم سے سلام کہہ دیا۔ وہ جو تیزی سے آگے آ رہی تھی کہ تالیہ سے مصافحہ کرے، خفیف سے ہو کے وہیں رک گئی، پھر سر جھکا کے سلام کیا۔ بیٹھیے میشا۔ فاتح نے بغور اس کے انداز کو دیکھا اور پھر میشا کی خفت دور کرنے کو کہا۔ تالیہ، یہ میشا ہیں، جولیانا کی ٹیچر، اور ہمارے لیے فیملی کی طرح ہے۔ جی، میں ان کو جانتی ہوں۔ تالیہ کے چہرے پہ ایک تلخ مسکراہٹ در آئی۔ فیملی کی طرح؟ وہاں اتنا آسان ہے کسی کو فیملی بنا لینا؟ جی، ہم نمائش پہ ملے تھے۔ میشا سامنے والے صوفے پہ بیٹھی اور مسکرا کے کہنے لگی۔ وہ اکھروٹی بالوں کو پونی میں باندھے ہوئے تھی، گلابی باجوک رنگ پہنے، سر پہ سٹول اوڑھے وہ سادے سے ہولے میں بھی کافی دلکش لگ رہی تھی۔ آپ یہاں رہ رہی ہیں مسز میشا؟ تالیہ جھکتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جولیانا بغور تالیہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ میشا کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ جی، کچھ دن کے لیے۔ اس کی گہری چپتی نظروں کے جواب میں میشا کی نظروں میں صرف اپنائیت اور سادگی تھی۔ یہ سب ایک ناٹک ہے۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور فاتح کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا آپ کا سیکیورٹی پروٹوکول آپ کو خونی رشتہ داروں کے سوا کسی اور کو یوں گھر میں ٹھہرانے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ فیصلہ گھر کے سربراہ کو کرنا ہوتا ہے تالیہ، سیکیورٹی آفیسر کو نہیں۔ اب کہ وہ تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا، اسے جیسے تالیہ کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میشا کی خفت میں اضافہ ہونے لگا۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں بس سونے جا رہی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو جولیانا نے روک دیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ڈیڈ نے کہا تھا سب کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ میشا متذبذب سی واپس بیٹھی، پھر سفید ساڑی والی لڑکی کو دیکھا جو اسے یوں گھور رہی تھی جیسے اس کے اندر تک اتر جائے گی۔ جی مسز میشا، آپ بیٹھیے، تالیہ انہی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی مجھے آپ سے آپ کے فوٹوگرافرز کے بارے میں ایک بات پوچھنی تھی۔ ساتھ ہی وہ ذرا سا مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ سے ماحول کا تناؤ قدرے کم ہوا۔ فاتح کے ماتھے کی شکنیں بھی ڈھیلی ہوئی۔ میشا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اوہ ریئلی، آپ کو میرا کام کیسا لگا؟ بہت اچھا۔ کتنے عرصے میں یہ فوٹوگرافس کھینچی تھیں آپ نے؟ تقریباً 6 ماہ میں، وہ خوش دلی سے بتانے لگی۔ مجھے گھوڑے بہت اچھے لگتے ہیں، میں جہاں کوئی گھوڑا دیکھتی اس کی تصویر کھینچ لیتی۔ انٹرسٹنگ۔ ویسے آپ نے کبھی گھوڑے پالے ہیں؟ میشا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے پالے ہیں۔ وہ نظریں میشا سے ہٹائے بغیر بولی۔ اور جو گھوڑے نہیں پالتا اس کو لگتا ہے کہ سارے گھوڑے ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے دوسری قوموں کے لوگ ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں۔ سارے چائنیز، سارے افریقی ایک سی شکلوں والے لگتے ہیں، لیکن ان میں رہو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کی شکل مختلف ہے۔ ایسے ہی ہر گھوڑے کا چہرہ اور جسم مختلف ہوتے ہیں۔ مجھے گھوڑوں کی شکلیں یاد رہتی ہیں۔ اچھا، گڈ۔ میشا کو جیسے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ تالیہ کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں ویسے ہی ایک سنگاپورین فوٹوگرافر پیٹر ہوونگ کا کام دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی سیاہ گھوڑوں کی تصاویر لیتا ہے۔ آپ کی اور اس کی تصاویر میں صرف منظر کا فرق تھا، گھوڑے ایک سے تھے، ان کے کھڑے ہونے کا انداز ایک ہی تھا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں دوسرے فوٹوگرافرز کا کام چراتی ہوں؟ میشا افسوس سے بولے، اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔
میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے سیاہ اور سفید دونوں گھوڑوں کی پہچان ہے۔ تالیہ، فاتح نے تعجب سے تنبیہ کی۔ وہ کسی اور مقصد کے لیے کرتے ہوئے تھے مگر گفتگو غلط سمت جا رہی تھی۔ ایک ہی گھوڑے کی تصویر دو لوگ بھی لے سکتے ہیں، جولیانا ناگواری سے بولی۔ وہ شام بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ تالیہ کچھ کہنے لگی کہ میشا سنجیدگی سے بولی، پیٹر کے گھوڑے کا نام رزالی ہے اور پیٹر میرا اچھا دوست اور استاد رہا ہے۔ میشا نے فون پہ بٹن دبائے اور ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے کی۔ یہ پیٹر کھڑا ہے میرے ساتھ اس کی نمائش پہ، وہ مجھے گائیڈ کرتا رہتا ہے۔ آپ اس سے بھی پوچھ سکتی ہیں، میں نے صرف اس کے گھوڑے کی تصاویر بنائی ہیں، اس کا کام نہیں چرایا۔ وہ سنجیدگی سے وضاحت دے رہی تھی۔ فاتح نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تالیہ کا چہرہ اسپاٹ تھا، اسے محض شانے جھکائے۔ آپ نے اپنا ہوم ورک کر رکھا ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تالیہ، آپ شاید مجھے پسند نہیں کرتی، میشا ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی، یا آپ کو میری طرف سے کوئی غلط فہمی ہے شاید۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کی شام تلخ ہو رہی ہے، میں اب سونے جاتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، ویسے مجھے بھی یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں صبح یہاں سے اپنی بیٹی کے ساتھ موو کر جاؤں گی۔ آپ اپنا دل میری طرف سے صاف کر لیں، کیونکہ اللہ شاہد ہے میں نے ہمیشہ آپ کی حمایت کی ہے۔ وہ باوقار انداز میں اپنی صفائی دیتے ہوئے سب کو شب خیر کہہ کے مڑ گئی۔ میری حمایت؟ تالیہ نے آبرو اٹھایا۔ اس کے تاثرات ویسے ہی تھے۔ میشا گہری سانس لے کر پلٹی، جیسے اب اس کے تفتیشی انداز سے تنگ آ گئی ہو، لیکن مہمان ہونے کی وجہ سے لحاظ کر رہی ہو۔ آپ جولیانا سے پوچھ سکتی ہیں، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جولیانا عدالت میں آپ کے حق میں گواہی دے؟ فاتح نے بھی اختیار پیشانی کو چھوا، ہر شے جسے تلٹ پلٹ ہو کے رہ گئی تھی۔ عدالت؟ تالیہ نے چونک کے فاتح کو دیکھا۔ مسز میشا، آپ ریسٹ کریں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ فاتح کے کہنے پہ میشا سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئی، لیکن تالیہ مراد نشست پہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی فاتح؟ جولیانا نے ایک ناراض نظر تالیہ پہ ڈالی اور اٹھ کے میشا کے پیچھے چلی گئی۔ تالیہ، کیا میں تم سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ وہ جب تک خاموشی سے ضبط کر رہا تھا، اٹھتے ہوئے بولا اور اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے کے جھڑی سے سکندر نے ان دونوں کے بگڑے تاثرات کے ساتھ اسٹڈی کی طرف جاتے دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ وہ دونوں اسٹڈی میں آئے تو تالیہ برہمی سے بولی۔ وہ اس کی طرف گھوما اور اس سے زیادہ تلخی سے بولا، یہ کس طرح کا سلوک تھا تالیہ؟ میں تمہیں اپنی فیملی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں اور تم؟ مجھے آپ کی فیملی کا حصہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ یہ عورت، اس نے ہاتھ سے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا، یہ عورت فراڈ ہے۔ کون وہ؟ میں نے آپ کو دعویٰ تھا کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہونے والی عورتوں کی نیت سمجھ جاتے ہیں۔ اب آپ کی وہ حس بیکار ہوتی جا رہی ہے۔ یا اللہ، اس نے بیچاری نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے ماتھے کو چھوا۔ ہم اس کو 2 سال سے جانتے ہیں، وہ کوئی فراڈ نہیں ہے، وہ میری بیٹی کی ٹویٹر ہے، برے وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ وہ ایک بہروپیہ ہے اور آپ کو نقصان دینے کے لیے آپ کی زندگی میں داخل ہوئی ہے۔ اس کی سیکیورٹی کلیئرنس بہت دفعہ ہو چکی ہے، ایسی کوئی بات ہوتی تو سامنے آ جاتی۔ بجلی زور کی کڑکی ایسی دور جیسے کہیں کسی کے دل پہ گری ہو۔ یعنی میری بات کا آپ کو یقین نہیں ہے؟ تم یہ بات کس بنیاد پہ کہہ رہی ہو؟ وہ اب کی گہری سانس لے کر بولا، اگر یہ عورت واقعی فراڈ ہے تو اس کی پوری تفتیش کی جائے گی۔ مجھے کوئی ٹھوس وجہ دو، ورنہ میں کیسے ایک مظلوم عورت کو مشکوک قرار دے کر سیکیورٹی ایجنسیز کو اس کے پیچھے لگا دوں؟ مطلب وہی نا، تالیہ کے قول پہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ وہ بے بسی بڑے غصے سے بولی۔ وہ دونوں اسٹڈی کے وسط میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں کے چہرے تلخ تاثرات کی آماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ کھڑکی کے شیشے پہ بارش کے قطرے ایک دم تر تر تراتے ہوئے گرنے لگے۔ تمہیں کیوں لگا کہ وہ کوئی فراڈ ہے؟ کیونکہ اسے ذوالقفلی نے بھیجا ہے، تالیہ مراد کے سانچے پہ تراش کے، تاکہ اسے آپ کی زندگی میں داخل کر سکے۔ کیا تم نے ذوالقفلی سے اس بارے میں پوچھا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، اور ظاہر ہے اسے انکار کر دیا، لیکن میں جانتی ہوں یہ اسی کا کام ہے۔ فاتح نے ملال سے سر جھٹکا۔ کھڑکیوں پہ برستی بوندوں کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ تم 6 سال والے دور میں جی رہی ہو، 6 سال پہلے والے، جب ذوالقفلی ہمارا دشمن تھا۔ تم یہ بات تب کہتی تو میں مان جاتا، لیکن اب اس بات کو برسوں گزر چکے ہیں، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ تالیہ بے بسی بھرے غصے سے اسے دیکھے گئی۔ اس کی چمکیلی شام کو کسی نے جلا کے راکھ کر دیا تھا۔ آپ کو نہیں ماننا، آپ نہ مانے، مگر مجھے بتائیں میشا کیا کہہ رہی تھی؟ وہ جولیانا کی بات کر رہی تھی۔ فاتح نے سر جھٹکا اور میز کے دوسری جانب آیا۔ ایک
کھڑکی کھلی تھی، اس سے پانی اندر آ رہا تھا۔ جب وہ کیک آتے تھے تو جولیانا انہیں دیکھتی تھی، ان پہ آئسنگ نہیں ہوتی تھی، یعنی آئسنگ بعد میں چھڑکی جاتی تھی۔ اور کھڑکی بند کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اور آپ خاموش رہے؟ اسے مجھے بھی بہت عرصہ بعد بتایا تھا، اور جولیانا نفسیاتی طور پہ بہت کمزور ہے، وہ کبھی عدالت جا کے گواہی نہیں دے سکتی، اور اگر وہ بیان بھی دے تو میڈیا اس کو اتنے برس خاموش رہنے کی بہت بری سزا دے گا، وہ خبروں کا مرکز بن جائے گی، وہ اس سب کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ میری بیٹی ہے تالیہ، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جولیانا میرے لیے گواہی دے، میں اتنی ظالم نہیں ہوں، لیکن آپ خاموش رہے میرے سامنے۔ آپ نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ وہ بے یقین تھی، کیونکہ یہ ضروری نہیں تھا، جب اس نے گواہی نہیں دینی تو اس کا کیا فائدہ ہوتا۔ تالیہ نے اسے دکھ سے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے تالیہ کو بچانے کی کوشش کب کی ہے؟ باہر بار بار بجلی چمکتی، سارا لان روشن ہو جاتا اور پھر وہی اندھیرا چھا جاتا، روشنی کی زندگی بہت کم تھی۔ اوہ، تم واقعی ایسا سمجھتی ہو؟ فاتح کو اس کی بات سے جیسے دھکا سا لگا۔ جب سلطان نے اس ننھے بچے کو مارا تھا تو کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں بچاؤں؟ کیا میں نے تمہارے لیے چابی حاصل نہیں کی تھی؟ آپ نے وہ سب اپنے لیے کیا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ نے یانسو سے کیا سودا کیا تھا۔ فاتح نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا۔ کیا آپ کا مجھ پہ بھروسہ ہے؟ نہیں، آپ ہمیشہ میرے علم میں لائے بغیر فیصلہ کر لیتے ہیں فاتح۔ میرے باپ سے سودا کرنا ہو یا یانسو سے، آپ مجھے بتانا ضروری ہی نہیں سمجھتے۔ آپ فیصلہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا اس کے مطابق خود کو بدلے۔ یانسو ٹھیک کہتی تھی، آپ خود غرض ہیں۔ کیا صرف میں ہوں جو ہر بات نہیں بتاتا؟ جب تم میڈم کی دوا کے لیے اپنے باپ کے پاس واپس جانا چاہتی تھی تو کیا تم نے مجھے بتایا تھا؟ اس بات سے آپ کا تعلق نہیں تھا، جولیانا والی بات سے میرا تعلق تھا۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، لیکن آپ مجھے کبھی نہیں بچائیں گے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ ایک میں کم عقل ہوں جو آپ کو اس عورت سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھینک یو، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ میں 2 دفعہ الیکشن جیتا ہوں اور تب تم میرے ساتھ نہیں تھی۔ باہر بارش اتنی زور سے برس رہی تھی گویا پانی دیواریں توڑ کے اندر آ گھسے تھا، اور چند لمحے اسے غم اور غصے سے دیکھتی رہی، وہ بھی ایسی شوق کی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی زندگی میں میری جگہ نہیں ہے، نہ آپ کو میری ضرورت ہے، کیونکہ تمہارے لیے میں ہمیشہ ایک سیاست دان رہوں گا جو تمہارے پیٹھ پیچھے لوگوں سے سودے کر لیتا ہے۔ وہ تلخی سے بولا۔ باہر برستی بارش کی آواز میں بادلوں کی گرج بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب ایسے ہی کرنا تھا تو مجھے یہاں بلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اچھا کیا مجھے بلا لیا، میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے کہا تھا کہ آج کی شام کے اختتام پہ میں آپ کو اپنا جواب دے دوں گی، تو میرا جواب بھی سن لیں۔ وہ زخمی لہجے میں کہہ رہی تھی، میری زندگی میں بھی فاتح آپ کی اب جگہ نہیں رہی، ہماری درمیان وقت آ چکا ہے۔ یہ کہہ کہ وہ اپنی سفید ہیلز پہ الٹی گھومی، دروازے کا ہینڈل گھما کے کھولا، پھر کچھ سوچ کے گردن موڑی۔ میں آپ کو ڈائیورس پیپرز بذریعہ ڈاک نہیں بھیجوں گی، خود لے آؤں گی، سائن کر دیجئے گا۔ تم ایک دفعہ پھر حالات کا سامنا کرنے کے بجائے فرار اختیار کر رہی ہو، جیسے تم ہمیشہ کرتی ہو۔ وہ بھی اتنی ہی تلخی سے بولا۔ تالیہ تیزی سے باہر نکل آئی، اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، مگر اس نے ان کو رگڑ دیا۔ باہر سیڑھیوں کے قریب جولیانا اور سکندر سر جوڑے کھڑے تھے، انہوں نے ان دونوں کی اونچی آوازیں بارش کے شور میں بھی سن لی تھی۔ تالیہ بیرونی دروازے کی طرف جاتے جاتے ان کے قریب رکی۔ میں جانتی ہوں کہ تم سمجھتے ہو میں نے تمہاری ماں کا قتل کیا تھا۔ سکندر کو دیکھ کے وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولی، میری طرف سے تم کیا بلکہ سارا ملک بھی سمجھتے رہے تو تالیہ مراد کو فرق نہیں پڑتا۔ فائن بائی می۔ سکندر لاجواب سا ہو گیا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر کہہ نہیں سکا، وہ پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑتا۔ اور تم سمجھتی ہو کہ میں کوئی گول ڈگر ہوں؟ اس نے اب کے سنجیدگی سے جولیانا کو دیکھا، جو تمہارے ڈیڈ کی زندگی میں داخل ہو کے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، مگر بے فکر رہو، تمہاری ڈیڈ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے باپ کے پاس نہیں تھا۔ جانتی ہو میرا باپ کون تھا؟ جولیانا جو بس اسے دیکھے جا رہی تھی نفی میں سر ہلا کے رہ گئی۔ میرے باپا اپنے ملک کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک تھے، اور جب وان فاتح اس اجنبی ملک میں گئے جہاں کوئی ان کو جانتا نہیں تھا تو وہ میرے پاپا کے پاس ملازمت کرنے لگے۔
اس نے انگوٹھی والی انگلی سے سینے پہ دستک دی۔ میرے باپا کے پاس۔ وان فاتح کو اس اجنبی ملک میں شناخت میرے باپا نے دی تھی۔ امریکہ میں؟ جولیانا سانس رو کے آنکھیں تحیر سے پہلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے ڈیڈ سے پوچھ لینا، وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ میں نے کہا نا، تمہارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میں زندگی میں پہلے نہیں دیکھ چکی۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی۔ اب وہ مزید ایک لمحہ اس گھر میں نہیں رک سکتی تھی جس کے مکینوں کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی۔ سارے فیصلے آسان ہو گئے تھے۔ اس نے کہا ڈائیورس پیپرز۔ جولیانا ابھی تک ہکا بکا تھی۔ ان دونوں نے اسٹڈی سے آتی لڑائی کا اختتام بہت واضح سنا تھا۔ کیا ڈیڈ اور تالیہ نے شادی کر لی تھی؟ عائش نے کہا تھا کہ ضرور کچھ ہوگا ان کے درمیان، لیکن اگر ایسا ہے بھی تو فکر نہ کرو، وہ ختم ہونے والا ہے۔ سکندر نے تسلی آمیز انداز میں گہری سانس لی۔ جولیانا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ تالیہ تو چلی گئی تھی لیکن ان کے گھر کا ماحول مکدر ہو چکا تھا۔ باہر بارش اسی طرح تر تر برسے جا رہی تھی۔ ایڈم بن محمد کے اپارٹمنٹ کی اونچی کھڑکیوں پہ بھی بارش کی بوندیں گر رہی تھیں۔ شہر کے اس حصے میں البتہ ان کی شدت ہلکی تھی، بادلوں کی گرج کی آواز بھی نہ آتی تھی۔ یہاں بارش قہر بن کے نازل نہیں ہوئی تھی، یہاں وہ نرم ہوائیں کی صورت برس رہی تھی، اور ایسے میں گرما گرم کافی کے مہک نے ماحول کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ مجھے نہیں یاد میں نے آخری دفعہ کس کے لیے کافی بنائی تھی۔ اوپن کچن سے نکلتے ایڈم کے ہاتھ میں 2 گرما گرم مگ تھے اور وہ مسکراتے ہوئے لاؤنج میں آتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایک مگ صوفے پہ بیٹھی داتن کو پکڑایا اور خود سامنے بیٹھا۔ میں تو کافی بنانا بھول چکا تھا۔ داتن نے گھون بھرا، پھر ماتھے پہ شکنیں ڈالی۔ ہاں، پتہ چل رہا ہے۔ ایڈم نے برا منائے بغیر ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور مسکرا کے گھون بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ کے بچے کیسے ہیں؟ ان کو پیسے بھیجتی رہتی ہوں، اس لیے خوش ہیں مجھ سے۔ اتنی تلخ نہ ہو، ہم سب کسی نہ کسی رشتے کے معاملے میں کلاش ہوتے ہیں۔ وہ ہلکا پھلکا نظر آ رہا تھا، پھر سرسری سا پوچھا، چیتالیہ سے ملی ہیں آپ؟ ہاں، کل سے اس کے وہمی کی تحقیق میں لگی ہوں۔ وہ برے منہ بنا کے ساتھ میشا والا قصہ بتانے لگی۔ میشا کے بارے میں کچھ منفی نہیں ملا؟ ایڈم حیران ہوا۔ لیکن وہ تو کون آرٹسٹ تھی، کچھ تو ملنا چاہیے تھا۔ ہمارا کیا خیال ہے، وہ واقعی فراڈ ہے؟ ایڈم سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے چیتالیہ نے ایسا کہا تو کچھ دیر کے لیے میں بھی ان کی بات مان گیا، لیکن 2000 ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ پھر وہ چونکا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چیتالیہ وہی دیکھ رہی ہیں جو وہ دیکھنا چاہتی ہیں؟ میرا بھی یہی خیال ہے۔ وہ یہ قبول نہیں کر پا رہی کہ فاتح کو اس کی ضرورت نہیں رہی۔ پھر اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بغور ایڈم کو دیکھا۔ تم بتاؤ، تمہاری زندگی کیسی جا رہی ہے؟ دیکھ نہیں رہی، سب کچھ تو ہے میرے پاس، خوش ہوں، مزے میں ہوں۔ داتن نے افسوس سے اسے دیکھا۔ میں بڑے فخر سے کہا کرتی تھی کہ ایڈم بن محمد ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ آپ کی کہی اکثر باتیں سچ نہیں نکلتی۔ نہیں بتایا تم نے اس کو؟ داتن کے سوال نے اسے چپ کروا دیا۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ بارش کی بوندوں کی ہلکی سی آواز بھی خاموش ہو گئی۔ یہ ایڈم کے اندر کا سناٹا تھا جو ایک دم سارے پہ چھا گیا تھا۔ کوشش کی تھی، لیکن پھر ہم کئی سال کے لیے الگ ہو گئے اور میں اس بارے میں بات نہیں کر سکی۔ میں سمجھی تھی اب تک تم اپنے لیے لڑنا سیکھ چکے ہوگے، لیکن تم ایڈم، تم اب بھی خود کو سیکنڈ بیسٹ سمجھتے ہو، اسی لیے تم اس کو کچھ نہیں بتا پاتے۔ کب نکلو گے اپنے احساس کمتری سے؟ اور اگر میرے بتانے سے وہ بھی ختم ہو گیا جو میرے اور چیتالیہ کے درمیان ہے، اگر ہمارے درمیان معاملات اتنے آکورڈ ہو گئے کہ ہم بات کرنے سے بھی رہ گئے تو 6 سال تک سب ایسا ہی تھا، اس کے بغیر مر تو نہیں گئے تم؟ ہٹے کٹے ہو، کما رہے ہو، کام کر رہے ہو؟ وہ جل کے بولے۔ داتن، اس نے مگ رکھا اور سنجیدگی سے پوچھا، سچ سچ بتائیں، اگر میں ان کو سب بتا دوں اور ان سے انتخاب کرنے کے لیے کہوں تو کیا وہ مجھے چنے گی؟ نہیں، داتن سوگواریت سے بولی، لیکن میری کئی اکثر باتیں سچ نہیں نکلتی ہیں۔ ایڈم کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، چہرہ بجھ گیا۔ لیکن اگر انہوں نے مجھے نہیں چننا تو میں یہ بات ان سے کیوں کہوں؟ اگر وہ تمہارا انتخاب کر لے گی تو تمہیں محبت مل جائے گی، نہیں کرے گی تو کلوجر مل جائے گا۔ موو آن کرنے کے لیے کلوجر سب کو چاہیے ہوتا ہے، اور پھر تمہارے پاس کھونے کو کیا ہے؟ داتن کی بات پہ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے اندر کا سناٹا بولتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ حالم کا اپارٹمنٹ رات کے اس پہر خاموش پڑا تھا۔ عمارت کی بیرونی دیواروں پہ گرا بارش کا پانی اب تک سوکھ چکا تھا۔ کھڑکیوں پہ جمی ہوئی سفید لڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ طوفان خود رخصت ہو گیا تھا لیکن اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ داتن اندر داخل ہوئی تو ایسی ویرانی تھی اس گھر میں کہ دل ہول جاتا۔
لیونگ روم کی کھڑکیاں کھلی تھی اور ہوا اندر آ رہی تھی۔ بیلکنی کی منڈیر پہ پرندے بیٹھے تھے، آہٹ پہ اڑ گئے، جانے کون سے پرندے تھے اور یہاں کیوں آئے تھے۔ داتن کچھ دیر اندھیرے لیونگ روم میں کھڑے رہی۔ ساری بتیاں بجھی تھیں، صرف نیچے سڑک سے آتی ٹریفک کی روشنی یا ارد گرد کی روشن عمارتوں کے باعث کمرے کے قد و خال نظر آتے تھے۔ سفید ساڑی والی تالیہ بڑے صوفے سے کمر ٹکائی فرش پہ بیٹھی تھی، بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے وہ گم سی بیٹھی تھی، ڈھیلے جوڑے سے الجھی لٹیں باہر نکل رہی تھیں۔ داتن کی نظریں اس کی سفید ہیلز تک گئیں جو مخالف سمتوں میں اتار کے پھینکی گئی تھیں۔ زیورات میز پہ لاوارث پڑے تھے اور خود کو ہیرو کی قید سے آزاد کیے وہ اداس بیٹھی تھی۔ میں سمجھی تھی ایک زمانہ گزر چکا ہے، داتن سوگواریت سے بولی۔ اب میں حالم کے گھر میں داخل ہوں گی تو منظر مختلف ہوگا، نیا گھر، نئی زندگی، لیکن پرانی تالیہ نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ تالیہ کبھی کسی کی نظر میں معتبر نہیں ہوگی۔ اور پرانے مسئلے۔ داتا نے فکرہ مکمل کیا اور اپنا پرس میز پہ رکھا، خود صوفے پہ آ بیٹھی تالیہ کے بالکل ساتھ، پھر ترہم سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا، موسم کے تیور اچھے نہیں ہیں، اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ گھٹنوں پہ ٹھوڑی رکھے بھیگی آنکھوں سے دیوار کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہوا کیا تھا؟ ان کے بیٹے نے مجھے میرا ماضی یاد کرایا۔ بیٹی نے چند لمحے تک مجھے پسند کیا، لیکن جیسے ہی میں نے ان کو ان کے گھر میں سجی نقلی پینٹنگ کی حقیقت بتانی چاہی، وہ سب میرے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ اور فاتح سے جھگڑا کیوں ہوا؟ اب تو یاد بھی نہیں کہ کس بات پہ جھگڑا ہوا، بس اتنا یاد ہے کہ ان کے پاس میرے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ کھلی کھڑکیوں سے آتی ٹھنڈی ہوا سے زمین پہ گرا اس کی ساڑی کا سفید پلو پھڑپھڑانے لگا۔ داتن کی نظریں اس کی ساڑی پہ پھسلیں۔ اور تمہارا دل ٹوٹ گیا کیونکہ تم فاتح کو بچا نہیں سکی۔ تم اچھی ہو تالیہ اب، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ سب کی زندگی بچانا، تمہارا دل ٹوٹنا ہی تھا۔ تو پھر میں اور کیا کرتی داتن؟ وہ روندی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں کیسے اپنے سفید گھوڑے پہ دھبا لگنے دے سکتی تھی؟ سفید گھوڑا؟ کیا تم کتابیں نہیں پڑھتی داتن؟ کتابوں میں لوگوں کو ان کا خوشگوار انجام صرف تب ملتا ہے جب سفید گھوڑے والا شہزادہ آتا ہے اور سب کو بچا لیتا ہے۔ تالیہ وہی سیویئر ہے۔ اسے اپنی کہانی کے کرداروں کے دل بھی جیتنے تھے اور انہیں بچانا بھی تھا، لیکن تالیہ کے گھوڑا داغدار ہو گیا کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکی۔ سفید گھوڑے والوں کا ماضی داغدار نہیں ہونا چاہیے، نہ ان کی زبان سے تلخ انکشاف ہونے چاہیے ہیں۔ یعنی کہ پرنس چارمنگ؟ داتن نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے بولی۔ لیکن کیا میں تمہیں حقیقت بتاؤں تالیہ؟ تالیہ نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہماری دنیا میں سفید گھوڑے نہیں ہوتے۔ اس کی آواز ٹھنڈے گھر کی دیواروں سے پلٹ پلٹ کے سنائی دی۔ تالیہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور گال پہ لڑک گیا۔ سنا تم نے؟ اس دنیا میں کسی کا سفید گھوڑا نہیں ہے، اور تم سفید گھوڑے والی شہزادی نہیں ہو جو سب کو بچا لے گی تو اس کو اس کی ہیپی اینڈنگ مل جائے گی۔ تمہیں کسی کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے، نہ فاتح کے نہ اس کے بچوں کے۔ تم اپنے اصل سے نہ بھاگو۔ یعنی میں اپنی پرانی زندگی کی طرف چلی جاؤں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی۔ تم نے جرائم چھوڑ دیے ہیں، جھوٹ چھوڑ دیے، اچھا کیا، ہر ایک ایسا نہیں کر سکتا، لیکن تالیہ اپنا آپ نہیں چھوڑ سکتی، اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اور تالیہ کون ہے؟ ٹھنڈی ہوا بار بار اس کے چہرے پہ بال بکھیر دیتی، لیکن تالیہ ان کو پیچھے نہیں ہٹا رہی تھی۔ تالیہ ایک معتبر لڑکی ہے، اپنی نظروں میں معتبر لڑکی۔ داتن نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ ایک شخص ہے جسے تالیہ کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے خود تالیہ مراد۔ تم نے صرف خود کو معاف کرنا ہے اور تمہیں تمہاری ہیپی اینڈنگ مل جائے گی تالیہ۔ کیا میں اپنی کہانی کا وائٹ نائٹ نہیں ہوں داتن؟ ہم سب اپنے اپنے وائٹ نائٹ خود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں صرف اپنا ہی وائٹ نائٹ بننا چاہیے۔ تمہیں ساری دنیا کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ساری دنیا کی نظروں میں ہیرو بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر مجھے فاتح کے ساتھ رہنا ہے تو کیا مجھے ان سے جڑے لوگوں کی محبت نہیں چاہیے؟ وہ کسی بچے کی طرح سوال کر رہی تھی۔ نہیں تالیہ، تمہیں صرف فاتح کی محبت چاہیے۔ تمہیں خود کو معاف کر کے اپنی زندگی بنانی ہے۔ تم فاتح کو نہیں چھوڑ سکتی صرف اس لیے کہ اس کے بچے تمہیں پسند نہیں کرتے۔ بہت سی باتیں جمع ہو گئی ہیں،
صرف ایک یہ بات نہیں ہے۔ تالیہ نے آنکھیں موند لیں، کرب تھا جو اندر باہر چھایا تھا۔ میں کیا کروں؟ فاتح کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ فرار اختیار کرتی ہوں۔ کیا درست کہتا ہے؟ شاید۔ میں ہمیشہ فرار ہی تو اختیار کرتی ہوں۔ غائل غزال کی حقیقت نہیں بتائی ان کو۔ فاتح کی یادداشت کھونے پہ خاموشی سے ایک عرصہ ان کی سٹافر بنی رہی۔ ان کو بتائے بغیر ایڈم کے ساتھ قدیم علاقے جا رہی تھی میں۔ کیا تمہیں تمہاری ہیپی اینڈنگ مل گئی؟ تالیہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ اگر تم وہی غلط انتخابات کرتی رہو گی تو تمہیں تمہاری ہیپی اینڈنگ کبھی نہیں ملے گی۔ ہیپی اینڈنگ درست فیصلہ کرنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ تم نے اب نہیں بچانا فاتح کو یا کسی اور کو۔ اب تم صرف خود کو بچاؤ گی۔ اب تم خود کو معاف کرنا سیکھو گی۔ تم کسی دوسرے کا گلٹ نہیں اٹھاؤ گی، تم صرف اپنی ہیرو ہو۔ اور اس سب سے کیا ہوگا فاتح کو تو میں کھو چکی ہوں۔ کیا تم اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتی؟ کیا تم اپنا جھگڑا نہیں چھوڑ سکتی؟ تالیہ نے اپنی آنکھیں رگڑیں اور تعجب سے اسے دیکھا۔ کل تم کہہ رہی تھی کہ میں ان کو چھوڑ دوں۔ تب میں نے تمہیں سفید ساڑی میں اس حال لیے میں لپٹے نہیں دیکھا تھا۔ میں غلط تھی تالیہ۔ تمہیں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی چاہیے جو تم سے محبت کرتا ہو، بلکہ اس کے ساتھ گزارنی چاہیے جو تم سے محبت کرے اور تم مجھ سے محبت کرو۔ نہیں داتن، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی۔ میں وان فاتح سے علیحدہ ہو رہی ہوں۔ داتن چند لمحے ملال سے اسے دیکھتی رہی۔ اوکے، پھر تم خود کو معاف کر کے آگے بڑھو اور دنیا کو دکھاؤ کہ تمہیں اپنے آپ پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ تم وہ کام چھوڑ چکی ہو، اپنے آپ نہیں چھوڑ سکتی۔ تم اپنی نظروں میں معتبر ہو کیونکہ سفید گھوڑے ہماری دنیا میں نہیں ہوتے، وہ بڑبڑائی۔ کیونکہ سفید گھوڑے ہماری دنیا میں نہیں ہوتے، داتن نے دہرایا۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر انگلیوں سے آنکھیں دوبارہ ملیں۔ اس کی آنکھیں بہتے کاجل سے سیاہ ہو چکی تھیں، لیکن منظر اب کافی حد تک واضح تھا۔ میں سفید گھوڑے کا بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھاؤں گی، مجھے خود کو اس بوجھ سے ہلکا کرنا ہے، وہ خود سے کہہ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا سے اس کی ساڑی کا پلو ہنوز پھڑپڑا رہا تھا۔ رات گزر رہی تھی اور سب کے لیے ہی گزر رہی تھی۔ رات سب کے لیے رات ہی تھی، سب کے لیے سیاہ اور تکلیف دہ تھی۔ تالیہ اب اپنے بیڈ روم میں تھی، بیڈ پہ لیٹے وہ چھت کو دیکھ رہی تھی۔ موبائل بجا تو اس نے فون اٹھا کے دیکھا، اسکرین دھندلی تھی۔ اس نے آنکھوں کو رگڑا اور میسج کھولا۔ ایڈم کا پیغام آیا تھا۔ ہم نے سرمد کو ٹریس کر لیا ہے، وان فاتح نے ہماری بہت مدد کی، ان کا میری طرف سے شکریہ ادا کر دیجیے گا۔ کل کا دن میں نے انہیں بہت تنگ کیا، لیکن وہ میری ہر ای میل کا جواب دیتے رہے۔ ان کے تعاون کے بغیر ہم سرمد کو نہیں پکڑ سکتے تھے۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں اور وہ کہتی تھی وہ اس کو بچانے نہیں آتا۔ وہ اس کے پیچھے قدیم علاقے بھی آیا تھا، وہ اس کے لیے کب نہیں آتا تھا، لیکن اب یہ باتیں بے معنی ہو گئی تھیں۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا، آنکھوں پہ چشمہ چڑھا تھا اور ماتھے کے بل برقرار تھے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی ڈیڈ۔ آواز پہ فاتح نے سر اٹھایا۔ سفید فراک والی بچی کونے میں کھڑی تھی، اس نے بالوں کو سفید ہیئر بینڈ میں جکڑ رکھا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ غلط کہہ رہی تھی، وہ ناپسندیدگی سے بڑبڑایا۔ آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو بچا لیں گے، اس کو نکال لیں گے، بس وہ قدیم علاقے سے واپس آپ کے ساتھ آ جائے، لیکن آپ نے اس سے اس کیس کی ایک اہم بات چھپا لی۔ چھپانے اور نہ بتانے میں فرق ہوتا ہے۔ میں جولیانا کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا اور تالیہ اپنے آپ کو اس مشکل سے نکال سکتی ہے، مجھے معلوم ہے وہ اسے نکل آئے گی۔ اگر اس نے خود کو خود ہی نکالنا تھا تو آپ نے اسے بچانے کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ فاتح نے اینک اتاری اور فائل بند کی۔ اب یہ ساری باتیں بے معنی ہو گئی تھیں۔ آج کی شام سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ رات گزر رہی تھی اور سب کے لیے گزر رہی تھی۔ رات سب کے لیے رات ہی تھی۔ وان فاتح کی رہائش گاہ پہ صبح گزشتہ شب کی بارش کی تازگی لیے اتری۔ لان اور پودے نہا دھو کے پہلے سے زیادہ سرسبز لگ رہے تھے۔ رات شاید کوئی بھی ٹھیک سے نہیں سویا تھا اور صبح بھی ناشتے کیے بغیر وہ تینوں گھر کے اندرونی صحن کے برآمدے کے زینوں پہ بیٹھے تھے۔ چاروں طرف کمرے تھے اور درمیان میں چوکور سا صحن تھا، اوپر چھت کھلی تھی۔ صبح دوبارہ بارش ہوئی تھی اور صحن کا فرش گیلا گیلا سا تھا۔ فاتح نے یہ گھر اسی صحن کی وجہ سے منتخب کیا تھا کہ یہ اس کو ملاقے والے سن باؤ کے گھر کی یاد دلاتا تھا۔ وہ تینوں اوپر نیچے زینوں پہ بیٹھے تھے۔ جولیانا کا سر اداسی سے جھکا تھا اور سکندر دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا،
آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا ڈیڈ؟ کیونکہ وہ یہاں نہیں تھی سکندر، بہت ساری باتیں اسی لیے ہو رہی ہیں کیونکہ تالیہ یہاں نہیں تھی۔ وہ ایک گملے پہ لگا پتا توڑ کے کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جولیانا نے ہاتھ بڑھایا اور پتا توڑ کے اسے تھما دیا۔ فاتح عادتاً اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگا۔ آپ نے اس سے شادی کیوں کی؟ میں آپ کو جج نہیں کر رہا، صرف پوچھ رہا ہوں، سکندر نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ رات کی نسبت اب وہ تینوں قدرے نارمل تھے۔ اس کا باپ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کر رہا تھا جو دولت مند تھا اور طاقتور بھی، لیکن وہ تالیہ کے لیے سونے کا دوزخ تھا۔ میں نے یہ صرف اسے اس مشکل سے نکالنے کے لیے کیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تم لوگوں کو نہیں بتا سکا، لیکن شروع میں ہم نے اسے ایک پیپر میرج کے طور پر جلد ختم کر دینا تھا۔ تو آپ نے اسے ختم کیوں نہیں کیا؟ جولیانا نے سر اٹھا کے امید سے اسے دیکھا۔ میں نہیں کر سکا۔ پھر دوسرے مسئلے آن پڑے، میں تالیہ کو بھول گیا۔ وہ سر جھکائے دکھ سے کہتے ہوئے پتے کو توڑ توڑ کے نیچے گرا رہا تھا۔ جب یاد آیا تو حالات ایسے ہو گئے کہ اس کو چھوڑنا اس وقت ایک ثانوی حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور جب یہ فیصلہ کرنے کا وقت آیا کہ ہم نے ساتھ رہنا ہے یا نہیں، تب وہ غائب ہو گئی 6 سال کے لیے۔ اور اب ڈیڈ؟ جولیانا نے امید سے پوچھا، اب آپ ساتھ رہیں گے یا نہیں؟ کیا کل رات کے بعد بھی سوال کی گنجائش ہے؟ وہ گہری سانس لے کر بولا۔ گیلے صحن میں اداس سی خاموشی چھا گئی۔ جولیانا کھنکاری، کیا آپ واقعی اس کے والد کی ملازم تھے؟ فاتح نے چونک کے اسے دیکھا۔ پتا توڑتا ہاتھ رک گیا۔ کل جاتے وقت تالیہ نے ہمیں بتایا کہ اس کے باپا ایک بہت امیر آدمی تھے اور ایک اجنبی ملک میں انہوں نے آپ کو اپنے پاس ملازمت دی تھی۔ کیسے ہی ہوا تھا ڈیڈ؟ وان فاتح کے لبوں پہ اداس سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے پتا گملے کی طرف اچھالا اور اٹھتے ہوئے بولا، وہ غلط نہیں کہہ رہی۔ اسے آگے بڑھتے دیکھ کے سکندر نے جلدی سے پکارا، ڈیڈ؟ فاتح پلٹ کے اسے دیکھنے لگا۔ اگر وہ پیپرز لے آئی تو آپ ان پہ دستخط کر دیں گے؟ وان فاتح کے چہرے پہ ایک وقت میں کئی تاثرات آ کے گزر گئے۔ اگر وہ لائی تو ہاں، اس نے قطعیت سے کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ سارے سوالات کی گنجائش ختم ہو گئی۔ سکندر نے گہری سانس لی اور زیر لب بڑبڑایا، شکر۔ فاتح اندر آیا اور آفس کے لیے تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو راہداری سے میشا نکل کے آتی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کے کھنکاری، داتو سڑی؟ ساتھ ہی لاؤنج کی میز انگلی سے بجائی۔ وہ اس طرف متوجہ ہوا تو میشا مسکرائی، البتہ اس کا چہرہ اداس اور کملایا ہوا لگتا تھا۔ مجھے آپ کی اجازت چاہیے تھی، میں اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ اس کے گھر شفٹ ہو رہی ہوں۔ فاتح نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اور آپ کا ایکس ہسبینڈ، کیا وہ جگہ اس سے محفوظ رہے گی؟ میری فرینڈ کا فارم ہاؤس شہر سے دور ہے، مجھے لگتا ہے میں وہاں محفوظ رہوں گی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا عرصہ مجھے اپنے گھر رکھا۔ آپ یہ سب تالیہ کی باتوں کی وجہ سے کہہ رہی ہیں؟ فاتح نے افسوس سے اسے دیکھا۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے کوئی پیچیدگی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ میں پہلے ہی بہت سے مسائل کا شکار ہوں، مجھے مزید ایک مسئلہ نہیں چاہیے۔ میشا پلیز، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ تالیہ اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، وہ تھوڑی سی پیرانوئڈ ہے، اسے ہر شخص اپنا دشمن لگتا ہے۔ میں اس کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، مگر آپ کہیں نہیں جائیں گی، آپ یہیں رہیں، میں اس مسئلے کو حل کر لوں گا۔ مگر میشا، آپ کی اجازت چاہیے تھی، میں نہیں دے رہا۔ آپ کے جانے سے جولی بہت ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اگر آپ کو جانا ہے تو تھوڑے دن رک جائیں، پھر آپ بے شک چلی جائیے گا، لیکن اس طرح نہیں۔ فاتح نے مسکرا کے ہدایت دی تو میشا مسکرا دی اور سر آس پاس نے ہلا دیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اندر آیا اور دروازہ بند کیا، پھر سوچتے ہوئے موبائل پہ ایک کال ملائی۔ میں نے رات تمہیں کہا تھا کہ مجھے میشا تاج کی سیکورٹی کلیئرنس دوبارہ کر کے دو، کیا تم نے کی؟ جی سر، میں نے تمام سرکاری ذرائع کو استعمال کر کے چیک کیا ہے۔ فاتح نے بے چینی سے پوچھا، سر مجھے اس کے بارے میں کوئی قابل گرفت بات معلوم نہیں ہوئی، اور میں نے اس کے گھر کے قریب رہنے والے لوگوں سے بھی معلوم کیا ہے، وہ واقعی وہی ہے جو وہ خود کو کہہ رہی ہے۔ ایک فوٹوگرافر اور ٹیچر، اس کے اسٹوڈنٹس کے والدین تک اس کے اچھے کردار کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ سب گورنمنٹ کا ایشو کردہ ہے۔ کرمنل تو دور کی بات، اس کو آج تک پارکنگ ٹکٹ نہیں ملا۔ سوری، آپ کے دوست کا شک بالکل بے بنیاد ہے۔ فاتح نے افسوس سے آنکھیں بند کی اور سر جھٹکا۔ اوہ تالیہ، تمہارا پیرانویا
وہ سمجھ سکتا تھا کہ تالیہ اس دھوکے میں کیوں ہے کہ ہمیشہ فاتح کو نقصان پہنچائے گی۔ یہ ایک طرح کا نفسیاتی مسئلہ تھا جس میں ایک شخص کو دوسرے کے سیویئر کا کردار ادا کرنے کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ ایسے حالات ڈھونڈنے لگتا ہے جن میں اس کو دوسرے کو بچانا پڑے۔ اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ دوسرے شخص کو اس کی مدد اور حفاظت کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کے ایپیسوڈ ختم ہو گئی، اور اگر آپ کو آج کے ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔